اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 151۔ ہم نے جو پچھلی آیتیں پڑھی، ہم نے جو اپنی لاسٹ کلاس کو اینڈ کیا تھا، تو وہاں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم کھانے پینے کے بارے میں پچھلی آیتوں میں حلال حرام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور بڑا تفصیلی ایک بہت ہی خوبصورت سبق تھا۔ اور اب ہم ایتھیکلی آپ کے اور میرے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں ہم حرام حلال پڑھیں گے کہ وہ کس حد تک ضروری ہے، اور دونوں کے بغیر عمل صالح وجود میں نہیں آتا ہے۔ یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر آپ حرام حلال کھانے کی پابندی میں ماشاءاللہ بہترین انسان ہیں کہ آپ حرام کا لقمہ کھانے کے معاملے میں بالکل منہ میں نہیں ڈالتے، تو آپ کا رویہ بھی انسانوں کے ساتھ اتنا بیسٹ ہونا چاہیے کہ جس کے لیے آپ اور میں کوئی حرام کام نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ کتنی سارے معاملات میں جب ہم اللہ کے خلاف جاتے ہیں، جب ہم والدین کی ناراضگی مول لیتے ہیں، جب ہم کسی کا مال کھا لیتے ہیں، جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو یہ اتنے بڑے بڑے جرم ہیں کہ جو ناقابل معافی ہے، اور اللہ ہم سب کو حق مارنے والوں میں سے نہ کرے، رحم فرمائے۔ تو سننا بہت ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اپنے آپ کا محاسبہ کرنا تو شدت کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ تو آیت 151 آپ لوگ سب اور میں انشاءاللہ یہ لکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول کو کس انداز سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو بلا کر یوں کہیں کہ آؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تعالو، آؤ، یعنی قرآن کھولو۔ ہم جیسے لوگوں کو کہا جائے گا کہ آؤ کا معنی ہے قرآن کی طرف آؤ، اس کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف آؤ۔ اور اگر تمہیں اتنا ہی حرام حلال جاننے کا شوق ویسے بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری جنت پر بیس ہے، ہمارے عمل، تو اس کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ لکھا ہے کہ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تمہارے عمل کی وجہ سے۔ تو رب تعالی ہمیں ہر طرح کی کوتاہیوں سے بچا لے، رحم فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعالو، آؤ، اے نبی آپ لوگوں کو کہو کہ اتلو ما حرم ربکم، آؤ میں تمہیں تلاوت کر کر بتاتا ہوں کہ کیا حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر۔ اینڈ کم ٹو دا پوائنٹ، نمبر 1، اللہ تشرک بہ شیئا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو بھی ایسوسیٹ نہیں کرو گے۔ شرک کا معنی صرف بت پرستی یا صرف اللہ کی اولاد بنا لینا یہ نہیں ہے۔ یہ میری کتاب ہے، یہ میں اس وقت اس کو سمجھ رہی ہوں، تو میرے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کس کس کو اللہ کے ساتھ مد مقابل اس لحاظ سے لاتے ہو کہ تم اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہو، تو تب بھی تم اپنی نفس کو اللہ کے معاملات میں، اللہ کی اطاعت میں مد مقابل لاتے ہو۔ جب تم بے پردگی کرتے ہو، جب تم چوری کرتے ہو، جب تم کسی کا حق مارتے ہو، جب تم ماں باپ کی نافرمانی اور زنا اور قتل، تو ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کو مد نظر رکھا، ایسوسیٹ کر دیا کہ جی اللہ تو کہہ رہے ہیں لیکن میرا دل یہ چاہ رہا ہے۔ یا ہم کسی سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ اللہ کے قانون کو پس پش ڈال کر اور فلاں فلاں کے قانون کو مانتے ہیں، تب بھی ہم بہت بڑا شرک کرتے ہیں۔ اور آپ نے پچھلی ہی آیتیں پڑھی سورہ انعام کی کہ جب ہم حرام کھاتے ہیں تو تب بھی ہم شرک کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ کے احکام میں دوسروں کی باتوں کو فوقیت دیتے ہوئے اور ہم اس بات کو مان کر اور اللہ ہی پر نام لے آتے ہیں۔ تو ہم نے جو آج کل ہمارے ہاں بہت بڑا معاملہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ اور باتیں بھی جمع کر دیں اور اس کو اللہ کی باتیں کہہ دیں، جس کو آپ کے ہاں بہت ہی عام ہے حدیث قدسی کے نام سے، کہ جی ایک تو حدیث رسول کر دیتے ہیں جو بے انتہا ضعیف اور بے انتہا جھوٹ پر مبنی ہے حدیثیں، ایک ہم حدیث قدسی کا نام دیتے ہیں
اور یہ ہم خود ساختہ یہ عقیدہ بناتے ہیں کہ اللہ کی کتاب تو حدیث قدسی ہے، لیکن اس کتاب کے علاوہ بھی اللہ کی کچھ باتیں ہیں جو خود نماز میں نہیں پڑھتے ہیں یہ لوگ۔ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں نا اس حدیث قدسی کو دین کا حصہ۔ الاعلان الحمدللہ الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہم نہ تمہاری ساستہ کو دین کا کوئی ستون مانتے ہیں، اور نہ ہم حدیث قدسی کو اللہ کی طرف بہتان لگا کر اس کو دین کا حصہ مانتے ہیں۔ لیکن اتنا تو تم بھی مانتے ہو کہ نماز میں تم بھی ان آیتوں کو اور حدیثوں کو، وہ حدیث قدسی کی حدیثوں کو تم نماز کی آیتوں کے ساتھ جمع کر کے نہیں پڑھتے، پھر عام پبلک کو تم پتہ نہیں کون کون سے الفاظوں سے کنفیوز کرتے ہو، تو کنفیوز ہونے والا بھی پھنسے گا اور علم نہ حاصل کرنے والا بھی پھنسے گا۔ تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1، اللہ کے ساتھ نہ بات میں نہ ذات میں۔ تم مسلمانوں نے باتوں میں اللہ کے ساتھ بڑا شرک کیا ہے، تو نہ بات میں تم شریک کرو گے نہ ذات میں تم شریک کرو گے ذرہ برابر بھی۔ اور جس کے لیے اللہ کی کتاب کہتی ہے ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ کہ تم وہ باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں دیا گیا۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنا، جو کہ میں اور آپ کبھی بھی والدین پر احسان کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ حسن سلوک کی انتہا، اپنے آپ کو جھکا دینا انتہا، ان کو ذلیل نہیں کرنا، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کے ساتھ بہت پیار کرنا ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہوں، ان کو بتانا ہے کہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہو۔ یہ احسان کی روش ہے، حسن سلوک کی حد تک آپ جاؤ، انشاءاللہ اللہ مجھے بھی نیک بنائے، اللہ میری کوتاہیوں کو بھی معاف کر دے، اللہ میرے اعمال نامے کو دوبارہ شروع کروا دے ساری کوتاہیاں معاف کر کے۔ اور اے اللہ آپ تو اتنے کریم ہیں، ساری برائیوں کو نیکیوں میں بھی آپ کنورٹ کر سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں بہت خوبصورت، ہمیں بہت ہی بہترین پریزنٹیشن دینا، دوبارہ ہمیں بہترین کارکردگی کا مالک بنا دیجئے، اور ہمیں ہر پل آپ کی یاد نصیب فرمائیے گا۔ کیونکہ جن کے والدین مر جاتے ہیں نا، تو ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے، مرنے کے بعد قدر ہوتی ہے، کوئی سیلیبریٹی کی، کسی بھی چیز کی، ایون کتے کی بھی۔ تو یہ تو ہمارے بڑے پیارے والدین ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں زندگی میں ان کی قدر کرنا نصیب فرما دے انشاءاللہ، اور ہماری کوتاہیوں کو دور کر دیں۔ تو آج آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ کہ شرک مت کرو گے، اور نمبر 2 سیکنڈ پوائنٹ پر آ رہا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو گے، تو آپ کو اس کی انٹینسٹی یعنی اس کی شدت کا اندازہ ہوگا کہ والدین کس حد تک مستحق ہیں ہمارے پیار کے اور ہماری مدد کے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ ہم بچوں کو تو معاف کر سکتے ہیں ان کی ضد پر، ہم بڑوں کو دل سے معاف نہیں کرتے ہیں، ہم ماں باپ کو سے چڑھتے ہیں، ہم ماں باپ سے چڑھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی ہم سب کی چڑ کو محبت اور رحمت میں بدل دیں۔ نمبر 3، یہ بھی بڑا انٹلیکچول پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ علماؤں میں بڑے مختلف اس کے ویژن ہیں۔ نمبر 3، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، جسٹ یہ بات تھی۔ میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے جی، تو ہم یہ بات پڑھ رہے تھے والدین کے بارے میں۔ میں اس کو یہاں پر اینڈ یا تو کر دوں، کرتے ہیں ہاں جی، تو ہم دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت حرام حلال کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اور بیچ میں کنیکشن کچھ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ تو ہم نے 2 پوائنٹس تو پڑھ لیے تھے، تھرڈ تھا جو میں نے کہا کہ علماؤں کے نزدیک بہت ڈفرینٹ ویژن ہے، مختلف رائے ہے۔ تو یہ تھرڈ پوائنٹ ہے، قتل مت کرو اپنی اولادوں کو من املاق، مفلسی کی وجہ سے، مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔
دیٹ از ایکچولی وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. دیکھیں قتل مت کرو مینس کہ کوئی لیونگ تھنگ ہے، کوئی جاندار ہے، اس کو مارنا منع ہے. ہم لوگ اس کو فیملی پلاننگ پر لے جاتے ہیں کہ جی پریکاشن نہیں کرنا چاہیے، پرہیز نہیں کرنا چاہیے، جتنے اللہ کو بچے دینے ہیں تو اللہ دے گا، تمہارے روکنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، بلکہ آپ کے پاس دلیل ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، کہ اپنے کھیت کو تم کتنی لینڈ کو تم خالی رکھتے ہو کہ جی تمہارے پاس مین پاور نہیں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور نقصان ہو جاتے ہیں، اور کتنے کھیت کو تم ہرا بھرا رکھتے ہو، اور کس حد تک عورتوں کو تم نے وقفہ دینا ہے، ان کو بیمار کر دیتے ہو، اتنے سارے بچوں کے بعد ان کو یہ بتاتے ہو کہ گھر میں آؤ تو ایک مشکل کھڑی ہوئی ہے، کوئی رو رہا ہے، کسی کی کمپلین ہے، کسی کو اسکول بھیجنا ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اس میں فیملی پلاننگ کی ممانعت کہاں آ گئی؟ اس میں فیملی پلاننگ کی ممانعت کہاں آ گئی کہ آپ نے اس کا فتویٰ دے دیا، کئی لوگوں نے اس کا فتویٰ دے دیا کہ جی بچے تو بہت پیدا کرو، اور ادھر بھی تم نے جھوٹی حدیث کا سہارا لیا کہ اللہ کے رسول اپنی امت کو جتنی زیادہ تعداد ہوگی اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے. ایسے گناہگار، ایسے لوگ جن کو ترجمہ تک نہیں آتا، جو بیچاری مائیں پال نہیں سکتی ہیں، ماؤں کا خیال نہیں کرتے ہو، اپنی بیویوں کا خیال نہیں کرتے ہو، کہ ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ ایسے فٹافٹ پیدا کرتے ہو، تمہیں اللہ نہیں پوچھے گا؟ بلکہ یہاں پر تم ہمیں ڈرا رہے ہو اللہ سے کہ جی اللہ تمہیں پوچھے گا فیملی پلاننگ کرنے سے. میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تمہیں اللہ پوچھے گا کہ تم نے عورتوں کے ساتھ کس قدر ظالمانہ رویہ اختیار کیا کہ تم نے بچوں کے لیے بیوی کو تھوڑا وقفہ نہیں دیا، اس کو تھوڑی تندرستی کا موقع نہیں دیا. تمہیں اندازہ نہیں کہ کتنی ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر وہ زچگی کا درد ہے. جاؤ دیکھ لو، پوچھ لو، سن لو ڈاکٹروں سے کہ کتنا بڑا پین لیتی ہیں، اور قرآن بتاتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف کے ساتھ بچے کو اٹھائے اٹھائے پھرتی ہے. کس قدر عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اللہ نے آپ کو پلاننگ کا حق دیا ہے. یہ آیت کو فیملی پلاننگ یا اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں کہ پرہیز کرنا یا پریکاشن کرنا، اور تھوڑے عرصے کا وقفہ لینا، پھر 2 3 4 اگر آپ کی جو خواہش ہے اس کے بعد آپ نے اور کیئرفل رہنا ہے. ہاں اگر کہ احتیاط کے بعد بھی بچے ہو جائیں، کنسیو کر لے، پریگننسی ہو جائے پرہیز کے بعد بھی، تو بے شک پھر آپ اس کو گرا نہیں سکتے، کیونکہ پھر میری رائے یہ ہے کہ پھر وہ لیونگ تھنگ ہے، پھر وہ روز بروز وہ ایک نطفہ بھی وہ جی رہا ہے، وہ جاندار ہے، وہ بڑھ رہا ہے اندر روز بروز. وہ میں ان ڈاکٹروں کے بھی فتووں کو نہیں مانتی جو کہتے ہیں 40 دن سے پہلے آپ بچہ ختم کر دیں یا فلاں وقت سے پہلے بچہ ختم کر دیں. میں اس کا ساتھ نہیں دیتی. میں پھر اپنی اولادوں کو بھی یہی بتاتی ہوں کہ اگر کوئی چیز احتیاط کے باوجود ہو گئی ہے تو پھر آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، کسی بھی طرح سے پھر اس کا قتل مت کرو. پھر وہ اگر آپ نے ختم کیا تو خدا نخواستہ وہ انجانے میں جو قتل کی معاملہ نہ آ جائے، اور اگر اب جان گئے ہو تو پھر بڑا ہی جرم کہلائے گا کہ جی آپ نے عمدن قتل کیا، اور ایک تو ہم نے جہالت میں قتل کیا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ قتل وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی جاندار ہو، جو کوئی جاندار ہو. تو اس لیے اگر میرے نزدیک تو وہ بھی فتویٰ بڑا بیکار ہے کہ جب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی یہ بچے کا ایب نارمل ہے بچہ، تو آپ اس کو اگر چاہیں تو ابھی ختم کرا دیں. تو دیکھیں باہر جب آ جاتے ہیں بچے ایب نارمل، تو کیا ہم ان کو مار دیتے ہیں؟ جب باہر ہم اس کو نہیں مارتے ہیں پیدا ہونے کے بعد، تو اندر اگر پتہ چل جائے الٹرا ساؤنڈ سے کہ بچے معذور ہیں یا کوئی مسئلہ ہے، تو تب آپ اس کو ماں کے پیٹ میں کیسے مروا سکتے ہو؟
میں اس کی بھی قائل نہیں ہوں. ہاں میں اس پر چپ ہو جاتی ہوں جہاں پر اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی ماں اور بچے میں سے کسی ایک کی جان بچانی ہے، تو پھر میں اس آیت کا سہارا لیتی ہوں جو شاید آپ کے آج کلاس میں آ جائے، شاید نہ بھی آئے تو اسی میں ہی آ رہا ہے کہ قتل مت کرنا مگر حق کے ساتھ. جیسے سیلف ڈیفینس، آپ کی اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے آپ نے کسی ظالم کو مارا، قتل کر دیا، بالکل اسی طرح اگر آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دو میں سے کوئی ایک مر جائے گا، تو پھر وہ اب آگے آپ کو سوچنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. وہ ایک بالکل الگ بات ہے. اور یہ پرہیز کرنا، وقفہ دینا، ایک بچوں کے لیے سیٹسفائی ہو کر بچے بند کروا دینا، یہ بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. یہ قتل کا ٹاپک آ رہا ہے، اس میں آپ نے پرہیز کا ٹاپک کیوں لے کر آ گئے؟ اور یہ والی آیت کو کیوں کوٹ کرتے ہو کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ؟ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ بچوں کو مفلسی کی وجہ سے قتل مت کر دیا کرو، جو بچے پیدا ہو گئے ہیں. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے سماعت بصارت دل دیا. اللہ نے آپ سے کہا کہ آپ کی کوشش آپ کو دکھائی جائے گی. آپ نے کوشش کی کہ بچہ پیدا ہو، بچہ پیدا ہو گیا. آپ نے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچہ نہیں چاہیے، اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بچہ اب نہ ہو. اب میری بیوی بھی اس قابل نہیں ہے، میرے لیے بھی الحمدللہ بہت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب اے اللہ مجھے نہیں چاہیے. بندہ پریکاشن کرتا ہے تو اس کو حرام کا فتویٰ کیوں دے دیتے ہو؟ تو یہ آیت یاد رکھیے گا، اس میں پرہیز کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو پیدا ہو جائے اس کو قتل مت کرنا مفلسی کے ڈر سے. نحن نرزقکم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور ہم تم کو بھی دیتے ہیں. یہ اللہ پر اب بھروسہ رکھو کہ جو چیز دنیا میں آ گئی ہے اس کو ویلکم کرو اور اس کے لیے پھر اچھی اسٹریٹجی مینٹین کرو. فورتھ پوائنٹ بھی ہمارا جی یہ فحش کے بارے میں ہے کہ ولا تقربوا الفواحش، مت قریب جانا فحش کے، بے حیائی کے، ولگیرٹی کے، ننگے پن کے، چاہے وہ بات میں ہو، چاہے وہ دیکھنے میں ہو، چاہے وہ کرنے میں ہو. فحش کے قریب مت جانا. اس کے اندر میں آپ کو اتنا بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں کچھ اتنے ڈینجر زون میں ہم کہیں کہیں جا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ چولہا ہے، ہم نے ابھی بجھایا ہے تو ہم بچوں کو قریب نہیں جانے دیتے ہیں کہ اس کا جو فنل ہوتا ہے وہ گرم گرم ہوتا ہے، اس کا اسپیس، اس کا سراؤنڈنگ گرم گرم ہوتی ہے، توا گرم ہوتا ہے، دیگچی گرم ہوتی ہے، گرم پانی ہم جو لے کے نکل رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہٹ جاؤ سب، ہٹ جاؤ سب، ہٹ جاؤ. یعنی انٹینسٹی، شدت کسی کسی چیز کی ایسی ہوتی ہے کہ سب کو قریب سے ہٹایا جاتا ہے. کوئی بلڈنگ کو ڈائنامائٹ سے اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کوئی پہاڑ کو ڈائنامائٹ سے اڑایا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے مال یتیم کے قریب نہ جانے کا کہا، اور پھر اللہ نے فحش کے قریب جانے کا کہ قریب بھی مت جانا. اب آج جو ہمارا میڈیا ہے اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری بھی ہیں. ایک زمانے میں تو ٹی وی کو ہی حرام کر دیا گیا تھا کہ جی ٹی وی حرام ہے. لوگوں نے نیا نیا جب دین آیا، مطلب ہم جیسوں کے لیے دین تو بہت پرانا ہے، ہمیشہ سے ہے، لیکن ہم جیسے لوگ جب دین میں آئے تو ہم نے یہ پہلے پلان کیا کہ بھائی ٹی وی کو ہی نیٹی جیٹی کے پل سے پھینک دو، ٹی وی کو ہی توڑ دو، اسکرین کو توڑ دو. یہ ایک ایٹیٹیوڈ تھا، ری ایکشن تھا. اوکے، اب جب ہم سمجھتے چلے جا رہے ہیں تو اب ہمارے بچے آن لائن سب پڑھ رہے ہیں، آن لائن شاپنگ ہے، آن لائن گیجٹس، ٹیبلٹس، ہر چیز آپ کی اسی میڈیا کے ذریعے سے ہے. اب آپ کو عقل آئی کہ یہ اسکرین کو کب تک توڑو گے اور کس حد تک توڑو گے. اور اب تو گوگل نے دھمال مچا دی ہے کہ آپ کو جو دیکھنا ہے، آپ کی سوچ ان کے کنٹرول میں آ گئی ہے. آپ نے کسی چیز کو لائک کیا، اب وہ آپ کے پاس آتی ہی چلی جا رہی ہے. تو پتہ یہ چلا
کہ وہی میں تو بار بار یوسف علیہ السلام کی اگزامپل لوں گی کہ اگر یوسف علیہ السلام نے برہان نہ سیکھا ہوتا، نہ دیکھا ہوتا، یعنی وحی کی تعلیم اگر حاصل نہ کی ہوتی تو عورت کے شر میں ملوث ہو جاتے۔ میرے پاس تو یہ بہت ہی بڑا اوتھینٹک آیت ہے۔ پھر ہمارے پاس وہ بھی آیت بہت پیاری ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ جو یہ 3 کام کر لے کہ اللہ کے راستے میں دے اور ڈرتا رہے اور سچ کو سچ مان لے، قرآن کی حقیقت کو تسلیم کر لے کہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب اس کے مد مقابل نہیں، اور قرآن کی کئی تفسیریں جھوٹی ہیں، اور قرآن کے کئی شان نزول جھوٹے ہیں، اور ہسٹری تو بے انتہا کرپٹ ہے، اور اللہ ہم سے قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کا سوال نہیں کرنے والے۔ تو بات ہو رہی ہے فحش کی، اور بات ہو رہی ہے اسکرین کی، بات ہو رہی ہے میڈیا کی، کیونکہ اس میڈیا کے ذریعے سے یا بغیر میڈیا کے بھی اب فحش اتنا عام ہے، گھر گھر ہے، کہ آپ کو اپنے کتاب کو پکڑنا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، تبھی جا کر آپ فحش سے بچو گے۔ آپ قتل کرنے لگ جاؤ بے حیاؤں کو تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا بھی نہیں رہے گا، اور یہ کام بھی خوش اسلوبی سے طے نہیں ہوگا۔ تو آپ کو اللہ کی کتاب ہی کا سہارا لینا ہے۔ اور ایک تو میں نے یہ میڈیا اور اتنی ساری باتیں کی فحش کے بارے میں، اور ایک میرا یہ ادھر آج پوائنٹ تھا تقربو، کہ اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوا ولا تقربو، کہ قریب بھی مت جانا بے حیائی کے۔ تو یہ ایکچولی پوائنٹ تھا ہم سب کے سمجھنے کے لیے کہ ہم نے غور و فکر کرنا تھا۔ ہم نے کل بھی آپ کو بات بتائی کہ 4 چیزیں حرام ہیں، مگر اللہ آ گیا کہ ٹھیک ہے اپنی جان بچانے کے لیے تم حرام کھانا کھا کر کچھ جتنا تم سمجھو اپنی جان بچا لو، اپنی زندگی کی حفاظت کرو۔ اس لسٹ میں ہم یہ پوائنٹ ڈال سکتے ہیں کہ تم فحش کے قریب مت جانا، اور اس کی کوئی آپ کو اجازت نہیں ملی کہ اگر بیوی نہیں ہے، بیوی کے پاس شوہر نہیں ہے، کسی کی شادی ہی نہیں ہوئی، کوئی بہت ڈیسپریٹ ہے، تو جناب یہ تو جی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو قدرتی ایک فیلنگ ہے، تو کوئی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ چاہیں تو اس کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اسی کے ہی ساتھ ہم جو کہہ رہے تھے کہ 4 چیزیں حرام ہیں، تو یہ فحش کسی طرح بھی حلال نہیں ہوا، لیکن مال یتیم کے لیے بھی تقربو کا لفظ آیا، اور اللہ نے کہا کہ قریب مت جانا مال یتیم کے، اللہ ہاں مگر قریب جا سکتے ہو اس طریقے کے ساتھ جو تمہیں لگتا ہو کہ کس طرح ان کے مالوں کو سیکیور کیا جائے، اور یہ اپنے مال کو ایک بہتر ویلیوز میں بڑے ہو کر ان کو بھی فائدہ ہو جائے، جیسے آپ اپنے مال کو سیکیور کرتے ہو، حفاظت کرتے ہو، کرنسی میں کنورٹ کرتے ہو، لینڈ میں کنورٹ کرتے ہو، کس طرح سے آپ اپنے مال کو انویسٹ کرتے ہو۔ تو مال یتیم کے قریب مت جاؤ، مگر بہترین طریقے سے اس کو انویسٹ کر سکتے ہو، اور اگر غریب ہو تو مل جل کر کھا بھی سکتے ہو، لیکن جلدی جلدی مت کھا لینا کہ تمہیں حساب دینا پڑے گا اس ڈر سے۔ تو بڑا اللہ کی کتاب بڑی وسیع ہے۔ اور پھر ابھی جو ہمارا 5th پوائنٹ آئے گا قتل، ہم قتل کو بھی اسی لسٹ میں ڈال سکتے ہیں کہ ولا تقتلوا النفس، کہ نفس کو قتل مت کرنا، وہ جو حرام کیا اللہ نے مگر حق کے ساتھ، تو یہاں پر بھی اللہ آ گیا۔ تو اب ہمارے پاس ایک لسٹ ہو گئی کہ کھانے پینے کی 4 چیزوں کے لیے، زندگی بچانے کے لیے اللہ آ گیا، قتل کے لیے آپ بدلہ لے سکتے ہو تو حق کے ساتھ قتل کرنا ہے، اللہ آ گیا، مال یتیم کے بارے میں اللہ آ گیا۔ ہم ادھر اس کو اینڈ کرتے ہیں کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے منڈے بھی ہے، تو اس کو ذرا سا ہم کمپلیٹ کرتے ہیں کہ فحش کے قریب مت جاؤ، جتنا ہو سکے اپنی انگلیوں کو کنٹرول میں رکھو۔ میڈیا پر جو دیکھ رہے ہو تو تمہارے ہاتھ میں اچھی خاصی صلاحیت ہے، ریموٹ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو چاہو تو دیکھو،
تم جو چاہو تو اپنی نظریں ہٹا لو، تم جو چاہو تو چینل بدل لو۔ تو اس لیے اور بھی دوسرے معاملات میں لائیولی بھی آپ جو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کریں۔ تو اللہ نے کہا ما ظہر منہا وما بطن، چاہے کہ وہ ظاہرہ بے حیائی ہو، چاہے کہ وہ اندرونی ہو، آپ نے اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں کے ساتھ تلقین کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو، کہ واقعی اس کی شدت کو تم فیل کر سکو، تم سوچ سکو، تمہیں اندازہ ہو جائے، شاید تم عقل سے کام لو اور ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ یہ آئیڈیا ہمیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ آیتوں سے اور یہ ٹپس سے، کہ اللہ ہمیں جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دیجئے اور جنت کا مستحق کر دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔